مکالمہ نویسی جسے ڈائلاگ رائٹنگ کہا جاتا ہے. ڈائلاگ رائٹنگ میں آپ اگر پس منظر لکھنا چاہیں تو لکھیں، ورنہ ضروری نہیں ہے. نہ ہی اس میں السلام علیکم وعلیکم السلام ضروری ہے. اب میں بتاؤں مکالمہ نویسی بھی دو اقسام کی ہوتی ہے، ایک حقیقی، دوسری مجازی. حقیقی مکالمہ نویسی وہ مکالمہ نویسی ہوتی ہے جو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، استاد اور شاگرد، اسی طریقے سے ماں بیٹی اور والدین اور آپ کے درمیان. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے گا جو سوال میں آپ کو کردار دیے جاتے ہیں انہی کو لانے کی کوشش کریں. جیسے دو دوست ہیں تو پہلا دوست دوسرا دوست سیاستدان ہے تو ایک پہلا سیاستدان دوسرا سیاستدان. والدین اور آپ ہیں تو میں اور والد، میں اور والدہ. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ پرچہ اول کا سوال ہے، پیپر 1 کا سوال نمبر 2 کے طور پہ آتا ہے، کوشچن نمبر 2 کے طور پہ. غیر لازم سوال ہے، آپشنل سوال ہے، اسٹرکٹ چیکنگ ہوتی ہے، سوالیہ جملہ شامل ہو سکتا ہے. اس میں بھی 47 سے 48 سطور آتی ہیں اور تقریباً تمام یوٹیلائز ہو جاتی ہیں. اس میں الفاظ گن کے نہیں لکھے جاتے. آپ نے بلیک پوائنٹر سے سارا لکھنا ہوتا ہے. بلو پوائنٹر سے اگر آپ نے اس میں کوئی تاثرات یعنی ایکسپریشن دیے یا کوئی جو انورٹڈ کاماز میں ہر مکالمے کو لکھنا ہوتا ہے تو وہ لکھا، وہ آپ بلو پوائنٹر سے لکھیں گے. باقی سب بلیک پوائنٹر سے. ہر 2 مکالمے کے بعد آپ نے ایک لائن چھوڑنی ہے، ہر 2 مکالمے کے بعد ایک لائن چھوڑنی ہے. ہر مکالمے کو انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے. اگر آپ نے تاثرات لکھے ہیں مکالمے کے شروع میں تو آپ کے، کیونکہ ڈائلاگ اس کے بعد شروع ہوگا تو آپ نے اسی طریقے سے ڈائلاگ لکھنا ہے. آپ کے پاس اس میں 4 نکات ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ 2 فیور 2 اگینسٹ، یا اگر فیور نہیں ہے تو فیور میں ہی 4 عنوان کا ہونا، 4 نکات کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ اختتام پر ایک چیز پر، جیسے موبائل فون کے فوائد و نقصانات ہیں تو آپ کو کسی ایک چیز پر حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ دونوں پارٹیز اگری ہونی چاہیے، یا تو موبائل فون کے نقصانات ہیں یا فوائد ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس برابر کے ہوں گے. اگر آپ کے پاس ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے سوال کی نوعیت سے ٹاپک دیکھ کر دینا ہے، مثال کے طور پہ دادا اور پوتے کے درمیان موبائل فون کی اہمیت پہ ہے یا موبائل فون فوائد و نقصانات پہ، تو یقیناً دادا نقصانات پہ جائیں گے اور جو پوتا ہوگا وہ فوائد میں آئے گا. اسی طریقے سے آپ نے سارے اس میں لکھنے ہیں مکالمات. اور اگر والدین اور آپ کے درمیان ہے تو آپ نے سوال کی نوعیت دیکھنی ہے کہ والد کا بنیادی کردار ہے. جیسے باہر گھومنے جانے کے لیے تو یقیناً والد اور میں کے درمیان ہوگا. اگر آپ کا گھر کا کوئی ایشو ہے، پارٹی وغیرہ رکھ رہے ہیں تو یقیناً وہ والدہ انتظام کریں گی تو والدہ اور آپ کے درمیان ہوگا. 2 تاثرات استعمال کریں گے، چاہے وہ زبانی ہوں یا جسمانی. زبانی تاثرات جو زبان سے ادا ہوں، چیختے چلاتے ہوئے، پکارتے ہوئے. اسی طریقے سے جسمانی پیر پٹکتے ہوئے، گھورتے ہوئے، تیوری پر بڑھ لاتے ہوئے، ایسے استعمال کیے جائیں گے. اختتام میں بھی آپ اختتام لکھ سکتے ہیں.